السلام علیکم۔ ایک خوبصورت دن کا آغاز اللہ کے بہت سارے شکر کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے دعا، پیار اور سلامتی، محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ اللہ کی بہت ساری برکتیں اور عزتیں ہمارے ساتھ ٹھہری رہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا آغاز اللہ کی بہت شکر گزاری، ایک سلسلہ جس کو ہم نے شروع کیا، واکنگ ود پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول اور اس کی بات کرنا، پھر اس کو کرنا اور پھر اس کو سننا۔ میری دعا ہے کہ کرنے اور سننے والوں کے اوپر سلامتی رہے۔ آج جس موضوع کے تحت آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری، اور ایک بار پھر سے آپ کی شکر گزاری کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران قرآن کی تیسری بڑی سورت ہے، جو کہ 200 آیات اور 20 رکوعات پر مشتمل ایک مدنی سورت ہے، جس میں اگر اس کے شان نزول اور وجہ تسمیہ کے اوپر بات کی جائے تو چونکہ غزوہ بدر گزر چکا تھا اور غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، تو اس کے بعد جو حالات ہوئے اور اس کا نفس مضمون کیا رہا، سورہ آل عمران کو اس کے شان نزول کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ سب وجوہات تھیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونے کی ضرورت تھی، اور جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت تھی ان کو سورہ آل عمران کا حصہ بنایا گیا۔ اور اگر وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو آل اولاد سے ہے، اور عمران، مفسرین نے عمران کو 2 طرح سے ذکر کیا ہے۔ ایک تو موسیٰ اور ہارون کے فادر کا نام عمران، اس کو کال کیا گیا، ان کی بات کی گئی۔ دوسرا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بات ہوئی سورہ آل عمران میں، تو ان کے فادر کا نام بھی آل عمران رکھا گیا تھا، تو اس مناسبت سے بھی آل عمران سورت کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس میں حضرت مریم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگر ہم اس کے موضوعات کی بات کریں تو سورہ آل عمران کے جو میجر موضوعات جس کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سورہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، ان کا ماں کے درجے پہ فائز ہونا، حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنا، حضرت زکریا کا حضرت مریم کے حجرے میں جانا اور دیکھنا کہ طرح طرح کے پھل وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت یحییٰ کے لیے دعا کرنا، اور پھر بیٹے کی بشارت ہونا، یہ سب ان موضوعات کا اس صورت کے موضوع ہے۔ اور اگر ہم سورہ کے شروع کے آغاز میں دیکھیں تو ایک اللہ کی خوبصورت کوالٹی الحی القیوم کی بات کی گئی ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کو کوئی نیند، اونگ یا موت نہیں آتی۔ تو یہ اس آیت کے اس عقیدے کا بھی رد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور پھر ان کو موت دی جائے گی، اور پھر اس طرح۔ تو جو خدا ہوتا ہے اس کی تو یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو ڈیتھ نہیں ہے، اس کی موت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورت کا چونکہ نفس مضمون 2 گروہ ہیں، جس میں اہل کتاب اور اہل ایمان۔ اہل کتاب جس میں عیسائی اور یہود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک اگر اس حالات کے پیش نظر بات کی جائے تو ایک قصبے میں، ایک چھوٹی جگہ پہ بہت سارے لوگوں کا آ جانا، اور مہاجرین کا ایک بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آ جانا، تو معاشی طور پہ بھی وہ مستحکم ہونے کے لیے اس جگہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس معاشی استحکام کے لیے، اور پھر ایک خوف کی حالت تھی، جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہدات تھے نجران کے عیسائیوں سے، جو قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے یا بنو نذیر تھا، تو ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے، اور پھر ان کی جو بدعنوانیاں رہی، اور اس سارے کو جو سورہ آل عمران کا حصہ بنایا گیا، اور مسلمانوں کو موضوعات میں اگر آگے بڑھے تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ آپ کو صبر اختیار کرنا ہے، آپ کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے،
کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 لوگوں کے ساتھ آگے گئے تو ان میں سے 300 لوگ غزوہ احد کے راستے میں سے ہی واپس آ گئے جو منافقین میں شامل رہے، اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ڈر و خوف پھیلایا، اور وہ ایک جو عارضی طور پہ ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ سورہ آل عمران کو اس کا موضوع بنایا گیا۔ پھر جب ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی امت کا انٹروڈکشن دیا گیا کہ اے امہ مسلمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اب آپ ہیں اور آپ نے خیر کی بات کرنی ہے اور برائی سے جو ہے وہ روکنا ہے، بھلائی کی بات کرنی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک خوبصورت امت کے طور پہ آپ کا انٹروڈکشن دیا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے لوگ ایسے نہیں تھے۔ پھر ہم اگر وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک فرقان کے انٹروڈکشن کے طور پہ پیش کیا گیا، ایک ایسا تفریق کرنے والا جو پہلے نازل ہونے والی کتابوں کے کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ ان میں جو احکام و مسائل تھے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری تھے، لیکن اب قرآن کا نازل ہونا اس بات کا اندیہ ہے کہ کوئی ایسا مضمون آپ کے سامنے آ گیا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور یہی ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سود کی ممانعت ہے، اس میں جو مسلمانوں کے آپسی تعلقات ہیں اس کی مضبوطی کا بتایا گیا، پھر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کو ایک خوبصورت معبود ہونے کے ساتھ اس کا انٹروڈکشن دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں سورہ سورہ آل عمران کا حصہ بنائی گئی۔ سورہ آل عمران کو اگر ہم اس کے آخری حصے کی طرف پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ اگر صبر کو 3 طریقوں سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے صبر میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، بات سمجھائی گئی کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایسی حالات ہو جائیں تو آپ نے سب سے پہلے استقامت اختیار کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ صبر و برداشت اور تحمل اس کی دوسری اور تیسری صورت ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر سورہ آل عمران کے فضائل کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کو ایسے قرار دیا جیسے 2 بادلوں کا ایک رو ہے، اور یا اس میں سے 2 پرندوں کی ایک قطار نکل آئے، تو سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایسی پروٹیکشن دیتی ہے۔ پھر اگر سورہ آل عمران کے اور متعدد فضائل بیان کیے گئے ہیں جس کو ہم خوبصورت انداز میں دیکھتے ہیں، تو سورہ آل عمران ایک تسلسل ہے سورہ البقرہ کا، جس میں اجمالی طور پر سورہ البقرہ میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ان کی تفصیل سورہ البقرہ میں رکھی گئی، سورہ آل عمران میں رکھی گئی۔ تو یہ سب ہمیں اپنی کوالٹیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے آج کے رویوں کے اوپر دیکھنا ہے۔ صبر و تحمل اور برداشت ایک خوبصورت چیز ہے، اور اخلاق ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان رہا ہے، اور انسان کی منفیت کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کے معاملات کی درستی کے لیے جو ہدایت آپ کو دی گئی کتاب اللہ میں، اور کتاب اللہ کو ایک کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں ہی ان الدین عند اللہ الاسلام کی بات کی کہ اللہ کے سامنے اللہ کے پاس جو ایک سلسلہ، جو ایک سسٹم آف لائف جس کو وہ انٹروڈکشن دیتا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو مسلمانوں کو ان سارے حالات اور تفصیل کا بیان دے کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے حالات کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر بہتریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے اللہ پر صحیح دل سے، تہہ دل سے ایمان لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب ہم اس خوبصورت آیت کی بات کرتے ہیں، یہ آیت ہمیشہ مجھے انرجی دیتی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کے
جو اتباع ہے وہ ایکچولی اللہ کی محبت کا حصول ہے، اور جو اللہ کے اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع میں آگے بڑھتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ اس سے بدلے میں محبت کرتے ہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو کسی ایمان والے کو اگر یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں اور اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ اس کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، رمضان المبارک کی بہت ساری برکتیں، عزتیں آپ کے لیے اللہ مقرر کر دیں۔ اپنے بھائیوں کا، اپنے کمزوروں کا خیال رکھیے، صبر کے ساتھ آگے بڑھیے، صبر کی تلقین کیجیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے، اور وہ یہی اصلاحات آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج معاشرے کو بڑی ضرورت ہے اپنی اخلاقی تعمیر کی۔ قرآن کو پڑھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اس کو زندگیوں میں لے کے آئیے۔ اللہ آپ سے صرف کوشش چاہتے ہیں، اور اپنی کوششوں کو بہتر بنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور موضوع کے ساتھ، اگلی صورت کے تعارف کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔